السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو نیا دور. میں ہوں حسن افتخار. ناظرین، ہمارا یہ نیا شو ہے، اس کا نام ہے دا پوائنٹ آف ویو ود سجاد میر صاحب. سجاد میر صاحب جو ہیں ان کو پاکستانی صحافت میں کوئی شخص ہوگا جو نہیں جانتا ہوگا. 5 دہائیوں سے یعنی 50 سال سے زائد کا ان کا صحافتی ایکسپیرینس ہے. نوائے وقت، حریت اور اس سے بڑے بڑے اس طرح کے نام جو تھے اخباروں کے، ان کے ایڈیٹر رہ چکے ہیں. وقت نیوز کو لانچ کرنے والی جو ٹیم تھی اس کے بھی سربراہ رہے ہیں. تو ویلکم ٹو دا شو سر. تھینک یو سر، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنا وقت نکالا اور نیا دور کے پلیٹ فارم سے مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ اس صحافی کے بیٹے ہیں جو واحد بندہ تھا جس نے پیپلز پارٹی کی تاسیسی اجلاس میں ایک طالب علم کے طور پر شرکت کی، اور ہمارے تو دوست ہیں افتخار صاحب. سر بہت اٹ از این آنر ٹو ہیو یو ہیئر ایز ویل، کیونکہ آبویسلی ان کے تھرو جو ہم نے سیاست اور ساری باتیں سنی، اس زمانے میں آپ بھی ان کے ہم اثر تھے، آپ نے بھی وہی سارا کچھ دیکھا. ہم اثر بھی تھے، ایک دوسرے کے مخالف بھی تھے. آبویسلی وہ دو دوستیاں ہیں، پولیٹیکل ڈیوائڈز کے اپوزٹ تھے. اب سر 50 سال بھی تو گزر گئے. بالکل. تو میر صاحب، ہم اس پروگرام کے اندر سب سے زیادہ جو آپ سے استفادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ یہی ہے جو آپ نے بتایا. بہت ہی کم ایسے صحافی رہ گئے ہیں پاکستان میں جن کا اتنا وسیع جو تھا تجربہ ہو کہ انہوں نے یہ 50 سال کی جو سیاست پاکستان کی تھی، معیشت، آپ نے تو تقریباً آپ لوگ انسائکلوپیڈیاز ہیں نا پاکستان کے اوپر. سب پروگرام شروع کرتے ہیں. میں آپ سے یہ سوال پہلا یہ پوچھوں گا کہ آج 27 دسمبر بھی ہے. بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں ان کی شہادت کو بھی 15 سال ہو گئے. آپ نے ان کا ایک نوجوان خاتون سے جو ان کا آغاز تھا سفر ان کا، اور پھر ایک سیاسی لیڈر بنی، مسلمان ملک پاکستان جیسے بڑے کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی، اور پھر اس کے بعد جو ان کا سارا پروسیس تھا آپ نے دیکھا. تو کیا آپ یہ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ نوجوان نسل کو تو شاید اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ ان کی کوئی سٹرگل تھی، اور آپ کی طرف سے یہ بات زیادہ امپورٹنٹ اس لیے بھی ہے کیونکہ اس وقت کی پولیٹیکل ڈیوائڈ یا جو سیاسی سوچ تھی، جس طرح آپ خود کہہ رہے تھے، آپ ان کی مخالف تھے. ظاہر ہے مخالف تھے، لیکن جیسا کہ بے نظیر نے خود آخری انٹرویو جو میں نے ان کا دبئی میں کیا، بلکہ پہلا انٹرویو تھا، ایک ہی انٹرویو تھا دبئی میں دیا، اور بہت خوشی سے دیا انہوں نے، اور بہت اس میں بھاگی گاگی گئی. ایک میں ٹھہری چاکلیٹ کی اتنی بڑی ٹرے لے کر آئی تھی، پھر کہتی نہیں یہ تو تصویریں بننے لگی، یہ اہم بات نہیں ہے. پھر باغی گئی جب اپنی 2 کتابیں لائی، سائن کر کے دیے، اور بہت ایکسائٹڈ تھی. لوگوں کو کہا بھی کہ یہ ضرور دیکھیں. تو میں نے دیکھا کہ وہ انہوں نے ایک سمپل بات کی کہ مجھ کو بتایا گیا تھا کہ آپ ہمارے مخالف ہیں، لیکن یہ بھی بتایا گیا تھا کہ مخالف تو ہیں لیکن آپ ریزنیبل بات کریں گے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، میرا بہت اچھا انٹرویو آپ کے ساتھ ہوا. تو میرا ان کے بعد میں تاثر یہی تھا کہ وہ آپ نے وقت کا حوالہ دیا، تو وقت کی جو فارمل اناگریشن تھی وہ بے نظیر کی شہادت کے دن ہی ہوئی تھی. اچانک ہمیں خبر ملی، ہم ٹیسٹ ٹرانسمیشن کر رہے تھے، تو اس وقت ہم نے عارف نظامی کو فون کیا، اور میں اور وہ بیٹھ گئے، ہم نے وہ ٹرانسمیشن کی. مجھے وہ دن بیٹھتے کہ جب عارف نظامی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے ان کا ذکر کرتے ہوئے. وہ ایک ایسا ثانیہ تھا. بے نظیر کی جو سیاست تھی، میں ان کو اس پہلے دن بھی ملا تھا جس دن وہ پاکستان تشریف لائی تھی. اپنے باپ کی گرفتاری کے بعد جب خبر ملی تو وہ آئی 70 کلفٹن میں، اور ہم لوگ گئے تو پتہ چلا کہ وہ روک دیا گیا انہیں پریس کانفرنس سے. لیکن مجھے دیکھ کر ابراہیم جلیس اور شاید فرحات زیدی دونوں نے کہا کہ پکڑا مجھے کہ آپ تو اندر آئیے، اور کچھ چند لوگ تھے. وہ بے نظیر نے کہا کہ میں پریس کانفرنس تو میں کر نہیں سکتی، لیکن میں آپ سے انفارمل بات کروں گی. تو ایک ینگ لیڈی جو آکسفورڈ سے آئی ہو اور ابھی سیاست کی ابتدا، تو ہمیں ایک خاص ایک مزہ آیا. میر صاحب، میں نے سوال اس لیے کیا کہ ابھی میں سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں چیزیں، تو بہت سارے ایسے لوگ دیکھے جو جب برسی کی بہت سارے اس طرح سینئر صحافیوں نے باتیں کی اور لوگوں نے کی، تو انہوں نے نیچے لکھا ہوا تھا کہ ان کی پاکستان کے لیے کیا خدمات تھیں جس کو آپ یاد کر رہے ہیں. ایک بہت بڑا سیگمنٹ ہے ہماری سوسائٹی کا جو نوجوان ہے، 20 22 سال 23 سال 25 سال 30 سال تک کی عمر کے لوگ ہیں، جو 15 سال پہلے تو ان کی شہادت ہو گئی، تو شاید انہوں نے یہ کہانیاں سن ہی نہیں رکھی، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا سٹرگل رہی ایز اے خاتون. مطلب پاکستانی سوسائٹی کے اندر ویسے ہی خواتین کے لیے مشکل ہے، تو سیاست کا میدان تو اور مشکل بن جاتا ہے. سب سے مشکل مرحلہ تھا کہ ان کے والد صاحب کی ایک خاص پالیٹکس تھی، اور جب بے نظیر پالیٹکس میں آئی دنیا بدل چکی تھی. وہ جو سباندریو، سکارنو، چنجی، چون لائی، ٹیٹو، مارشل، وہ دنیا نہیں رہی تھی، بلکہ فری مارکیٹ اکانومی کی دنیا آ گئی. تھیچرائٹ ریگنزم یہ آنا شروع ہو گیا تھا. بے نظیر نے اپنے باپ کے نظریات کو لے کر اس پریزنٹ سچویشن کے اندر اپنے آپ کو ڈھالنے کے لیے، اپنی پارٹی کو اس سطح پہ لانے کے لیے اتنی بڑی ایفرٹ کی کم لوگ کر سکتے ہیں. کوئی سمرساٹ نہیں تھی، کچھ بدلہ نہیں تھا، لیکن اس نے پارٹی کو، جیسے چین نے کیا،
چین موزتان کا چین اور نظر آتا ہے. ڈنگ جنگ پینگ کا چین آیا تو اس نے دیکھا کہ اب تو فری اکانومی کی دوڑ میں اگر ہم پیچھے رہ گئے تو چین بہت پیچھے رہ جائے گا. اور جس طرح اس نے ایستا ایستا اس کو چینج کیا, بے نظیر نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو تھا اپنی پارٹی کو اس نئے مولڈ میں ڈالا اور نئے عہد کی پالیٹکس کو ایک بڑے ڈائنامک اور بڑے ہی پروگریسو انداز میں چلانے کی کوشش کی. اور اس نے آخر میں تو یہ تھا, یہ جو میثاق جمہوریت کیا جس کے بارے میں شاید کسی نے کہا تھا کہ 73 کے آئین کے بعد سب سے بڑی دستاویز ہے ہمارے ہاں, اور کسی اور نے کسی اور کانٹیسٹ میں کہ وہ تو سرکاری دستاویز تھی, اس سے ہٹ کر یہ کہا کہ قرارداد مقاصد کے بعد ہمارے ہاں سب سے بڑی دستاویز یہ ہے جو میثاق جمہوریت ہوا ہے. اس میں بے نظیر کی ایفرٹ کا تعلق تھا. پھر جب ملک میں آئی تو تاثر پیدا ہوا کہ وہ تو کمپرومائز کر کے آ گئی ہے. وہ تو کہا تھا فوج سے بات نہیں کریں گے, ابھی اس کی سیاہی خشک نہیں ہوئی, فوج سے بات کر کے آ گئی ہے. اس نے نواز شریف کو کنونس کیا اس وقت اگر ہم پالیٹکس سے باہر بیٹھ گئے تو ملک میں جمہوریت رول بیک ہو جائے گی. یہ میں نے اس طرح بڑی بڑی ایفرٹ کی. یہ جو آپ بتا رہے ہیں 2007 کی بات ہے, اور میاں نواز شریف صاحب, عمران خان صاحب, جو سب تھے یہ الیکشن کا بائیکاٹ کرنے پر تیار بیٹھے ہوتے. تو جب انہوں نے سمجھایا تو پھر نواز شریف نے پھر کوشش کی ان لوگوں کو سمجھانے کی, ان کو نہیں سمجھ آئی. لیکن یعنی اثر دیکھیے, اتنی دشمنیاں تھیں کہ میں نے وہ دن بھی دیکھے ہیں کہ جب بے نظیر جو ہے وہ بنی وزیر اعظم اور صوبے میں پنجاب میں نواز شریف کی حکومت بنی, اور تلخیاں اتنی تھی کہ ان کا جوناتھن کھڑا ہوا تھا, یہ یعنی دونوں طرف تلخیاں تھیں. لیکن پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب بے نظیر کی شہادت ہوئی تو اور اسی دن حملہ بھی ہوا نواز شریف پر بھی, تو نواز شریف جو تھے, جو پہلے شاید وہ شخص تھے جو ہسپتال پہنچے, وہ ہسپتال اور ہم نے ویڈیوز بھی دیکھیں کہ وہ زاروں قطار رو بھی رہے, ایک آنسو ان کے آ گئے اور انہوں نے اپنی الیکشن کمپین بھی چند دن کے لیے ملتوی کر دی. تو یہ جو ہوتا نا سیاست پہ, جو یہ جہاں تک پہنچے تھے ہم, تباہ کر دیا بعد میں آنے والوں نے. یعنی کہ اچھا, اب آپ نے سر تباہی کا ذکر کیا ہے تو میں پھر ایک تباہی کی بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. وہ یہ کچھ تھی کہ جس طرح پاکستانی سیاست کی ڈیٹیریشن چلتی رہی, ویسے یہاں پہ جو آئینی عہدے رکھنے والی شخصیات ہیں وہ بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اس عہدے کی لاج نہیں رکھ پا رہے. اگزامپل میں آپ کو دے رہا ہوں, صدر مملکت جو ہے صدر علوی صاحب نے ایک گفتگو کی ایک جگہ پر 50-60 لوگوں کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کیا. وہ خیالات جو انہوں نے اظہار کیا وہ اسی طرح ورڈ ٹو ورڈ چھپ گئے اخبار کے اندر. تو پریزیڈنسی نے کہا کہ یہ تو سیاق و سباق سے ہٹ کر کچھ چھاپا گیا ہے اور یہ کوئی اختراع ہے کسی کے ذہن کی جس نے یہ چھاپ دیا ہے. جبکہ جو شخص جس نے وہ سوال کیا تھا مظہر عباس صاحب, انہوں نے پھر کل ہمارے پروگرام میں یہ بات بتائی بھی کہ بالکل میرے سوال کے اوپر صدر صاحب نے ایگزیکٹ یہی بات کہی تھی. اور وہ بات کیا تھی کہ 2018 کے انتخابات میں جنرل باجوہ صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کی کھل کے مدد کی. اصل بات یہ ہے کہ عارف علوی جو ہیں یہ میرے بہت دوست ہیں, میرے ڈینٹسٹ بھی ہے ویسے تو. انہوں نے پہلے جب وہ اپنا انٹرویو کیا صحافیوں سے ملا تو اس میں اس بات کا تذکرہ بھی کیا کہ وہ سیاست میں اس وقت سے جب میں نے ان کا پہلا انٹرویو کیا تھا, ہم نے کئی کام اکٹھے کیے, بہت ہی اے تھارو جینٹل مین, کوئی شک نہیں ہے. اور وہ بڑی آئیڈیلزم کے ساتھ وہ نجیب ہارون میرے پاس آئے, نجیب ہارون کہ ہم جوائن کرنا چاہتے ہیں تحریک انصاف. تو میں نے اس وقت ایک فکرہ کہا تھا کہ اگر میں بھی سیاست میں آنا چاہتا تو شاید اس وقت میں بھی وہی فیصلہ کرتا. اس وقت ایک خاص خواب تھے عمران خان کے ساتھ وابستہ تھے جو, اور انہوں نے جوائن کیا. انہوں نے پارٹی کو, یہ پارٹی کے بانیوں میں ہے, پارٹی کو بنانے میں خاص کردار ادا کیا. لیکن ظاہر ہے کہ یہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہ جس منصب پہ آئے ہیں اس پہ آنا نہیں چاہتے تھے, یہ پولیٹکس میں جانا چاہتے تھے. اچھا, کیونکہ یہ تو ایک سائڈ لائن ہونے والی بات ہو جاتی ہے صدر کو. اب ان کے لیے ایک طرف صدر کا عہدہ ہے, دوسری طرف عمران خان ہے, اور وہ یہ نہیں کہنا چاہتے کہ میں اپنا پارٹی کا ہی باغی ہو گیا ہوں. اور پارٹی کا باغی نہ ہونے کا مطلب ہے کہ عمران خان کا باغی نہ ہونا. انہوں نے بات تو جو بڑی پہلے بھی 5-7 باتیں کی ہیں جس کے بعد ان کو وضاحت کرنا پڑی اور پھر یہ کرنا پڑے کہ میں نظریاتی آدمی ہوں. تو یہ سب بات کرتے ہی کیوں ہیں اگر اس بات پر سٹینڈ نہیں لے سکتے؟ ایک طرف بڑے بن کر پریزیڈینشل اس کا اظہار کر دیتے ہیں اور آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہاں انہوں نے غالباً یہ کوشش کی کہ جیسے وہ کیجول گفتگو کر رہے ہیں, کیجول سے انہوں نے ہو سکتا ہے کہ آف دی ریکارڈ لیا ہو مطلب. یا دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو بات عمران خود کر چکے ہیں, عمران خود کہہ چکے ہیں کہ باجوہ نے ہمارا بہت ساتھ دیا ہے, وہ اگر جب انہوں نے کہہ دی تھی تو پھر دباؤ پڑا ہوگا. اب یہ کش پکش ان کے ساتھ اس عہدے میں جہاں وہ موجود ہیں
جاری ہے. یہ میں ان سے بالکل ہی کم ملا ہوں اس عرصے میں جان بوجھ کے, لیکن مجھے اندازہ ہے کہ وہ اس کشمکش میں ہوں گے کہ ایک طرف پارٹی کی آئیڈیلزم ہے جو چل نہیں پا رہی اور وہ کوئی بغاوت نہیں کرنا چاہتے اس طرح جس طرح ہوتا ہے, اور دوسری طرف جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے تقاضے ہیں, یعنی کہ صدر رہنے کے تقاضے ہیں, ان کے درمیان کھینچا کیسے کی جائے. تو اس میں بیچارے مارے جا رہے ہیں, میں یہی کہوں. اچھا, انہوں نے آپ نے آئیڈیلزم کی بات کی, انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب عمران خان صاحب نے قومی اسمبلیوں سے استعفے دینے کا فیصلہ کر لیا تو میں نے انہیں فون کر کے کہا کہ آپ غلط فیصلہ کر رہے ہیں. لیکن عمران خان صاحب تو ابھی بھی وہی فیصلہ کر رہے ہیں. ہم جو اگلی بات ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں میں آپ سے وہ یہ ہے کہ انہوں نے لکھ دیا ہے اسپیکر صاحب کو, اسپیکر صاحب آج 27 کو. اصل میں عارف الوی بڑے طریقے سے سلیقے سے بہت سی باتوں کے حوالے سے یہ بات کنوے کر دینا چاہتے ہیں کہ میں عمران خان کے خیالات سے متفق نہیں. وہ کنوے کرنا چاہتے ہیں, کھل کر کنوے کریں گے تو شاید وہ ان کے منصب کے بھی خلاف ہوگا اور ان کی پارٹی کے ساتھ جو افیلیشن ہے اس کو نقصان خلاف ہوگا. وہ کنوے بھی کر رہے ہیں اور پھر اس منصب کے. اچھا, آپ کے خیال میں یہ فیصلہ ٹھیک ہے کہ یہ اسمبلیاں چھوڑ کر چلے گئے؟ اب آپ کے سامنے 1985 کی اسمبلیز تھیں, اس میں یہ جو بڑی پیپلز پارٹی وغیرہ تھیں اور سیاسی جماعتیں تھیں, انہوں نے اس کا بائیک آؤٹ کر دیا, لیکن ان کو اس اسپیس کو چھوڑنے کا فائدہ تو نہیں ہوا نا. انگریزی میں کہتے ہیں ٹو کریٹ میس, پنجابی میں نے ترجمہ کیا کہ دو ترجمے کیے ہیں, ایک گھن ڈالنا, ایک کڑمس ڈالنا. یہ وہ کام کر رہے ہیں. عمران خان کی جتنی پالیسیاں ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اس وقت, یعنی کہ اگر وہ آرمی چیف کو نہیں لانا چاہتے تھے تو ان کی بیوقوفی تھی کہ ان کے شور مچانے سے آرمی چیف کوئی اور آ جائے گا, جو آنا چاہیے وہ نہیں آئے گا, اور وہ نہیں چاہتے تھے یہ آئے, وہ آ گیا. یہاں اگر ان کا خیال ہے کہ الیکشن جلدی ہو جائیں گے, یہ بھی نہیں ہونا, اس طرح کے فیصلوں سے نہیں ہو جاتا. وہ یہ سارا گند اس لیے ڈال رہے ہیں, کرمس اس لیے ڈال رہے ہیں کہ وہ ایک تو جیل جانے سے ڈرتے ہیں, سب سے بڑی بات. نہیں صاحب, آپ نے یہ بات جو کی الیکشن کروانے والی, تو الیکشن تو وہ صدر صاحب نے پھر بتائی یہی بات, صدر صاحب کی اسی بات میں صدر صاحب نے کہا کہ 25 مئی کو ہو جانے تھے الیکشن اگر یہ لوگ لانگ مارچ لے کے نہ نکل پڑتے. اسمبلیاں تحلیل ہونے کی تیاری ہو چکی تھی اور صدر صاحب کو کسی نے تو یہ بات بتائی تھی نا, اور ہم نے بھی ان دنوں میں یہ بات سنی تھی کہ میاں صاحب نے لندن سے فیصلہ کر دیا تھا کہ آپ اسمبلیاں تحلیل کر دیں. پھر یہ دیکھیں اگر ایک مقصد ان کو مل رہا تھا تو پھر اس مقصد کو ملنے سے روکنے کے اندر بھی عمران خان صاحب نے خود ہی حرکت کی, لانگ مارچ نکال کر. بات یہ ہے کہ عمران از ناٹ اے پولیٹیشین. ہماری اسغر خان صاحب جو تھے, ایئر مارشل اسغر خان صاحب, ہی واز اے ویری نیٹ پولیٹیشین. اور جو زندگی میں نے 2.5-3 آنیسٹ پولیٹیشین دیکھے ہیں وہ تھے فیصل غفور تھے اور شیربا مزاری. میں اس زمانے میں 3 نام لیا کرتا تھا, بہت اچھے تھے, لیکن ہی واز ناٹ اے پولیٹیشین بیسیکلی. یعنی کہ جس سے ایک پولیٹکس بھی ایک خاص ذہن کا نام ہے نا جی, وہ ان میں نہیں تھا, اصل اس میں بھی نہیں ہے. اور اس کی پوری پارٹی میں جو اصل پولیٹیشین ہے وہ ان کی یہ بات نہیں سنتا. اور کچھ تو جو نمبر 2, 3, 4 ارد گرد لوگ ہیں وہ بھی پولیٹیکل مائنڈ نہیں ہے. پولیٹیکل مائنڈ ایک خاص طرح کا ذہن ہوتا ہے جو عمران خان کا نہیں ہے. اچھا, میں یہ کہہ رہا تھا جو بات رہ گئی وہ یہ میں کہہ رہا تھا کہ یہ اس کا ٹارگٹ کیا ہے. ٹارگٹ یہ ہے کہ یہ جیل نہ جائے, ٹارگٹ یہ ہے کہ نااہل نہ ہو, اور جیل جانے سے بہت ڈرتا ہے. 8-10 دن سیاستدان کو تو جیل جانا پڑتا ہے. جب 8-10 دن جیل میں رہا تھے یہ, تو اس میں جو آفیشل ہیں جیل کے, ان کی جو رپورٹس ہیں جو بتاتے ہیں, کچھ نہ پوچھیے کیا حال ہے. جیل کاٹنا بھی کسی کا کام ہوتا ہے. یہ بنتا تو بڑا بہادر ہے نا, بہادر بنتا ہے. پشاور میں صبح بیٹھا رہا کچھ دن, اب لاہور میں بیٹھا ہوا ہے. بنی گالا جاتے ہوئے ڈرتا ہے جہاں اس کا گل ہے. اسلام آباد میں پکڑ نہ لیں گے, کورٹ میں آ جانا پڑے گا. یہ کسی طرح اس سچویشن سے اپنے آپ کو ہٹانا چاہتا ہے. یہ میں بڑی سخت بات ہو جاتی ہے, لیکن یہ سخت کہنے کی ضرورت یہ ہے کہ ملک کے حالات وہاں پہنچ چکے ہیں کہ جہاں اس قسم کی سیاست کی جو ہے کوئی گنجائش نہیں. وہ مساق جمہوریت ہوا تھا, آپ کوئی بات طے کریں, ورنہ اس ملک میں ملک تو رہے گا. جمہوریت کا رول بیک کرنا چاہتے ہیں آپ, کیا کرنا چاہتے ہیں؟ جمہوریت کو کرنا چاہتے ہیں, عوام کو اور پیسنا چاہتے ہیں مہنگائی میں یا اس صورتحال میں. نہیں تو وہ تو میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو موجودہ حکومت ہے اس نے عوام کو مہنگائی میں پیس دیا. میرے وقت میں تو بہت اچھے حالات ہیں. میں اس میں بڑی لمبی بات ہو سکتی ہے, لیکن لمبی بات یہ ہے کہ اس ملک میں جو آج حالات ہیں اس کو پیدا کیا گیا سن 16 کے آخر میں. اس وقت جب فیصلہ کیا گیا, دردانہ بھی تھا, اس کے باوجود معیشت جو تھی وہ بہت اچھی چل رہی تھی. بڑی انہوں نے سی پیک کے ذریعے سے 2 باتیں ہیں. ایک تو سی پیک کو رول بیک کرنے کی کوشش کی گئی, عمران کے آتے ہی وہ جو کام شروع ہو گیا,
اور دوسرا بات یہ تھی کہ اس کے نتیجے کے طور پر جس طرح نواز شریف کو نکالا گیا ہے وہ اسی وقت بہت سے قانون دانوں نے کہا کہ یہ ان کانسٹیٹیوشنل اور ان لافل ہے جس طرح کیا گیا. میں اس پر بحث نہیں کرتا اس وقت موضوع صاحب، لیکن آج ہی جاوید چودھری صاحب کا ایک کالم چھپا ہوا ہے اخبار کے اندر، اس میں انہوں نے کہا ہے جناب باجوہ صاحب کو ایٹریبیوٹ کر کے کہ باجوہ صاحب کہتے ہیں کہ میاں صاحبان کے ساتھ میرے بہت اچھے تعلقات تھے اور میرے آخری وقت تک ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رہے. میاں تو صاحب کے ان بارے کے ساتھ اچھے تعلقات کا صلہ پھر انہوں نے اس طرح دیا ہے؟ نہیں، میاں صاحب کے بارے میں اچھے تعلقات کے بارے میں جب نکال بھی دیا گیا تو ان سے پوچھا گیا، انہیں کہا کہ میں انہیں سیکورٹی رسک نہیں سمجھتا، میں نواز شریف کو سیکورٹی رسک نہیں سمجھتا. میں نہیں دیکھ سکتا سر، لیکن جو بات ہوئی ادارے نواز شریف کو نکالا گیا، عمران خان کو پروٹیکٹ کیا گیا، ان کو لایا گیا، لانے کے بعد ان کو نکالا گیا. یہ ساری ہم آتے ہیں. نکالنے کے بعد ان کو فوری طور پر یعنی کہ اس بات کی ایفرٹ ہونی چاہیے تھی کہ ان کو اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنے کا موقع نہ دیا جاتا. ہمارے جو برز جماہر ہیں بیٹھے ہوئے انٹیلیجنس کے اپنی آپ کو ذہانت کی بھائی باپ سمجھتے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آئی. عمران اس عرصے میں دوبارہ کھڑا ہو گیا، ایسا کھڑا ہو گیا کہ اب وہ ایک قوت ماننا پڑتا ہے، اور وہ قوت ہے جس کے بارے میں کہا کرتا ہوں کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا نے کسی ہٹلر کو آنے نہیں دیا، قبول نہیں کیا. مغربی ممالک میں خطرہ پیدا ہوا ٹرمپ کے بعد ایکسٹریم رائٹ آ جائے گا، ایکسٹریم رائٹ ان معنوں میں جن میں وہ استعمال کرتے ہیں، تو وہاں جمہوریت کی طاقت سے اس کو روکا گیا. ہمارے پاس جمہوریت کی طاقت وہ ہے نہیں جو ان کو روک سکے. یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے، اور یہ وہ خطرناک صورتحال ہے کہ ایک طرف وہ قوتیں جو اس ملک میں وہ ان کو آنے نہیں دینا چاہیں گی، اور دوسری طرف یہ ہوگا کہ اس کی پاپولس فورس ہے وہ آنا چاہے گی. اس کلیش کے نتیجے میں کیا نکلتا ہے؟ ہم پیچھے جا رہے ہیں، انریسٹ ہی بڑھتا جائے گا. اچھا، ہم پروگرام ختم کرنے سے پہلے میں آپ مجھے بتا رہے تھے کہ پروین شاکر صاحبہ کی پچھلے دنوں نہیں وہ آج 27 بے نظیر کا دن ہے. 26 منی نیازی، اور منی نیاز تو ہمارے بڑوں میں تھے. ساہیوال کا جو دبستان ادب ہے اس میں مزید امجد کے بعد جن کو اس طرح نشان حیدر بھی، نشان امتیاز بھی دیا گیا، نشان پاکستان شاید، اور دوسری طرف یہ ہمارے کیا کہتے ہیں منی نیازی. ہمارے وہاں ہماری تو پرورش انہی فضاؤں میں ہوئی ہے. ہم نے جو کچھ سیکھا ہے ادب میں انہی سے سیکھا ہے. مجید امجد کے بارے میں تو خیال میں کہتا ہوں کہ سلیم احمد اور مجید استاد میرے کئی ہیں ادب میں، لیکن مرشد دو ہی ہیں، سلیم احمد اور مجید امجد. ان سے خیر تعلق تھا. پروین کا دوسری کتاب کا دباچہ صدبر کا میں نے لکھا ہے، اس وقت پہلا ایک ہی دباچہ چھپا تھا، میرا ہی تھا. اور خوشبو پر میرا آرٹیکل آج تک کوٹ ہوتا ہے. اس میں ایک پہلا اشارت کا فکرہ تھا کہ سلیم احمد نے لکھا تھا کہ شاعری کی طرح عورت کی طرح شاعری بھی پورا آدمی مانگتی ہے. ان کی ایک تھیری، عورت کی طرح شاعری بھی پورا آدمی مانگتی ہے. تو میں نے کہا اس سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ اگر شاعر خود عورت ہو تو وہ کس چیز کا تقاضا کرے گا. وہ پھر لمبی بحث تھی. تھینک یو. ناظرین، آپ نے سجاد میر صاحب کی گفتگو سنی. سجاد میر صاحب کو آپ ہمارے پلیٹ فارم نیا دور پہ مزید بھی سن پائیں گے. ان کا جو شو ہے یہ ہفتے میں 2 دفعہ ایئر ہوا کرے گا. تو اگر آپ کو بھی کوئی تاریخی سوالات ایسے ہیں جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں آپ کلیریفیکیشن چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں ٹیکسٹ بھی کر سکتے ہیں، سوالات ہمیں بھیج بھی سکتے ہیں. آپ کے سوالات ہم میر صاحب کی طرف رکھ دیں گے، اور آبویسلی روز کے جو کرنٹ افیئرس ہیں ان کے اوپر بھی ان سے بات کرتے رہیں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی ہے. مجھے حسن افتخار کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پروگرام میں. اللہ حافظ.